ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. 25 سے 27 محرم 6B ماڈل ٹاؤن میں مجالس اعظم منعقد ہوگی، جس سے ٹھیک 8 بجے شب مولانا علی حسین مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے. 25 سے 27 محرم 6B ماڈل ٹاؤن. اب میں بلا تاخیر درخواست کروں گا قبلہ علی رضی صاحب سے تشریف لائیں، رونق کے فضل مبر ہوں. آپ حضرات سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو ہے بعد جانے والوں کے لیے جگہ رہے. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سے بلند کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ فاتح درخواست کی گئی ہے سید اعجاز حسین، جعفری بیگم، نواب حسن، کنیز فاطمہ، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی اور خاندان کے دیگر مرحومین، حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء اور وہ مؤمنین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی قبروں پہ کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ محمد وعلی محمد. اس کے بعد پھر دوسری جگہ پہ ابھی ہم مجالس پیش کر رہے ہیں، ریضہ نجف جو امام بارگاہ ہے نیلم بلاک اقبال ٹاؤن میں، تو وہاں پہ انشاءاللہ باقی مطالعے وہاں جاری رکھیں گے. فطرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہا ہوں. خمسہ مجالس ہے، سلسلے کی تیسری مجلس ہے.
کہ انسان کی فطرت میں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ انسان کی فطرت میں صحیح عقائد پائے جاتے ہیں. توحید انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ایک خدا کو مانے. ہادی کی معرفت انسان کی فطرت میں ہے. امام کی ضرورت فطرتاً ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان کو امام کی ضرورت ہے. اس ہادی کو اور امام کو معصوم ہونا چاہیے، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. توجہ تو ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان خدا کو مانے اور مانے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجے اور پھر کوئی روز جزا نہ ہو، جہاں حساب کتاب نہ ہو، ظالم کو سزا نہ ملے، عادل کو جزا نہ ملے. تو پھر قیامت کا تصور بھی انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے. عقل انسان کو بتاتی ہے. جب اصول کافی میں روایت ہے، امام جعفر الصادق سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ مولا یہ ہماری جو عقل ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ اللہ نے دو طرح کے انبیاء بھیجے ہیں. ایک آدم سے خاتم تک بہت انبیاء آئے ہیں جو ظاہری انبیاء ہیں، ایک باطنی نبی ہے وہ عقل ہے. توجہ ہو. عقل انسان کو خود بتاتی ہے، اچھائی برائی میں تمیز سکھاتی ہے. ہر انسان کی عقل بتاتی ہے سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے. کوئی نبی امام نہ بتائے تب بھی کافر کا حساب کتاب ضرور ہوگا. انسان نماز تک خود نہیں پہنچ سکتا، نبی بتائیں گے. اور روزے تک خود نہیں پہنچ سکتا، نبی بتائیں گے. حج، خمس، زکات یہ نبی بتائیں گے، جہاں سب نبی بتائیں گے. لیکن انسان کی عقل بنیادی جو اخلاقی ضروریات ہیں وہ عقل بتاتی ہے. توجہ ہو. عقل بتاتی ہے چوری غلط ہے، خیانت غلط ہے، اچھائی برائی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسن و قبح عقلی کے ہم قائل ہیں. حسن یعنی اچھائی، قبح یعنی برائی. عربی کی دو اصطلاحات ہیں. اچھائی برائی میں تمیز ہمارے ہاں منطقی طور پہ، عقلی طور پہ پائی جاتی ہے. فطرت میں اللہ نے بتایا ہے. جملے کو پیش کر رہا ہوں. فطرت میں اللہ نے ہماری ڈال دیا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے. تو اب امانت داری اچھی چیز ہے، خیانت کرنا بری چیز ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. معاشرہ انسان کو برا بنا دیتا ہے. فاقم وجہک للدین حنیفہ. یہ دین حنیفہ یا دین حنیف جسے کہا جاتا ہے کیا ہے؟ میانہ روی دین حنیف ہے. شدت پسندی عقل کا تقاضے کے خلاف ہے. میں جملہ پیش کر گیا ہوں. شدت پسندی عقل کے خلاف ہے. میانہ روی عین فطرت ہے، عین فطرت ہے. اسی کو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، میانہ روی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سب کی توجہ ہوگی میرے ساتھ. گرامی، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اچھائی کو اپنائیں، برائی سے اجتناب کریں. ہر انسان کی عقل کہتی ہے روز قیامت اللہ حساب مانگے گا. ایک کافر سے بھی کہے گا چوری کیوں کی؟ جو مال تمہارا نہیں تھا اسے کیوں لیا؟ اگر وہ کہے نا کہ کسی نبی نے نہیں بتایا تھا، امام نے نہیں بتایا، کوئی عالم نہیں آیا تھا، اللہ کہے گا عقل تو دی تھی، تیری عقل میں موجود تھا، چوری بری شے ہے. اللہ گرامی، انسان کو اللہ فوراً سوال کرے گا وہ جان جو تو نے دی نہیں دی، اس جان کو تو نے چھینا کیوں؟ قتل کرنا تیری عقل میں موجود تھا، برائی ہے. زندگی کی حفاظت کرنا عقل میں تھا، اچھائی ہے. تو اب میانہ روی یہ عین فطرت ہے، عقل کے عین مطابق ہے. دہشت گردی فطرت کے خلاف ہے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں. تو مجھے آج آپ کے سامنے میانہ روی کو پیش کرنا. میانہ روی کیا ہے؟ عبادت میں، ہر عمل میں میانہ روی ہونی چاہیے. عقیدے کے اندر میانہ روی، اسی کو پیش کروں گا. اگر سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات. ایک اور بنیادی چیز سن لیجیے. ہم اصول دین میں عدل کے، عدالت کے اصول دین میں ہونے کے قائل ہیں. جب پوچھا مولا یہ ہمارے یہاں عدالت کو اتنی تاکید کیوں ہے؟ کہا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، ہر انسان عادل بننے کی کوشش کرے. ظلم کی ہر ایک نے مخالفت کی ہے. اب آئیں ذرا میں چند مثالیں پیش کروں گا. میانہ روی کو پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. عزیزان گرامی، کسی بھی مکتب میں چلے جائیں، کسی مذہب میں چلے جائیں، کسی دین میں چلے جائیں، کسی بھی جو حتی لادین ہو اس سے بھی سوال کریں جو کسی دین کو نہیں مانتا لیکن عقل سلیم کا مالک ہے. اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ ظلم کی مخالفت کرے گا اور عدل کی حمایت کرے گا. اچھائی اور برائی کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے لیکن عدل اور ظلم کی تعریف میں اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ اگر مقدمہ میں سمجھا پایا تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا پہلے دن، یہ میں نے علمی موضوع لیا. اچھائی برائی کی تعریف میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی آدمی کہے یہ چیز اچھی ہے، دوسرا کہنا یہ چیز اچھی ہے.
اس کی تعریف میں، اس کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مرچوں والا کھانا بہت اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اچھا نہیں ہے. تعریف میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ برا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ اچھا ہے. ہر چیز کی تعریف میں اختلاف ہو سکتا ہے. نہیں مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. ایک آدمی چوری کرتا ہے، سب دیکھ کے کہیں گے برا ہے، لیکن اگر کہیں فاقے سے تھا، بچے بھوک سے مرنے والے تھے، تو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں اب شاید برائی نہیں ہے. اچھائی برائی کی تعریف میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. دوبارہ ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی، کئی مرتبہ ہم صورتحال نہیں جانتے تو فیصلہ بدل لیتے ہیں، لیکن اگر پوری صورتحال پتہ چل جائے تو سب تقریباً ایک ہی فیصلے پہ پہنچ جائے. میں ایک سادہ سے مثال دے رہا ہوں. ایک ٹرین میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے کچھ بچوں کے ساتھ. کئی اس کے بچے ہیں، ہر آدمی بچوں سے تنگ ہے. 4 بچے ہیں، کبھی کسی کی اینک چھین لیتے ہیں، کسی سے اخبار چھین لیتے ہیں. پوری ٹرین میں سب کا ناک میں دم کر رکھا. ہر آدمی کہتا ہے یہ باپ کیسا باپ ہے، بچوں کو ٹوکتا نہیں ہے. توجہ ہے، کیسا باپ ہے، بچوں کو ٹوکتا نہیں ہے. اب ایک آدمی نے ہمت کی، 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کے بچوں نے سب کا ناک میں دم کر دیا. ایک آدمی اٹھا، کہا کیسے باپ ہو، بچوں کو ٹوکتے نہیں. ایک مرتبہ رونے لگا باپ. کہا کہ ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب میں پریشان ہوں، کیسے بتاؤں کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. وہی افراد جو بچوں کو بہت برا سمجھ رہے تھے، ہر آدمی کے دل میں محبت آنے لگی. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. ان سب کے نظریات بدل گئے کہ یہ بچے برے نہیں ہیں. ان بچوں کی اب وہ شیطنت یا برائی یا وہ جو شرارتیں کر رہے تھے وہ شرارت بری نہیں لگ رہی تھی. وہ جو بچہ اینک اتار رہا تھا، بزرگ نے اینک خود اتار کے دے دی، جاؤ کھیل لو. وہ جو بچے اخبار چھین رہے تھے، اس نے اخبار ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ کھیل لو. کہا اخبار پھاڑ دیا آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ صورت حال بدل گئی ہے، اب میرا نظریہ بدل گیا. پتہ نہیں ہے نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، ہر چیز کی اچھائی برائی کی تعریف میں، ڈیفینیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی آدمی کہے گا یہ اچھا، کوئی کہے گا یہ اچھا، کوئی اس کو برا کہے گا، کوئی اس کو. لیکن ایک ایسی چیز ہے، پوری دنیا میں چلے جائیے، ہر انسان کہے گا یہ اچھائی ہے اور اس کا برعکس برائی ہے. کون سی شے ہے؟ وہ ہے عدل. دنیا میں کسی مذہب، کسی مکتب میں کسی عقل سلیم رکھنے والے سے پوچھیں، بتاؤ عدالت سے متعلق، عدل سے متعلق کیا نظریہ؟ ہر انسان کہے گا عدل اچھا ہے، ظلم برا. یہ میرا چیلنج ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں نے بہت بڑے محقق، بہت بڑے ایک متکلم کی، علم کلام اور فلسفے کے ماہر کی پوری کتاب کا نچوڑ چند جملوں میں پیش کیا. اب مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی، کسی بھی مکتب کے تعریف ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھ لیں، ہر انسان کہے گا عدل اچھا ہے اور ظلم برا ہے. کسی بھی مکتب مذہب میں کوئی بھی آدمی ظلم کو پسند نہیں کرے گا. اب سمجھ میں آیا ان مجلسوں کا فلسفہ؟ جو مجلس میں آتا ہے وہ عدل کا ساتھ دیتا ہے. حسین عدل پہ تھے. جو مجلس میں آتا ہے ظلم کی مخالفت کرتا ہے، یزید کی مخالفت کرتا ہے. اس لیے توجہ فرمائے دیتا ہے. اب جو مجلس میں آتا ہے وہ عدل کا ساتھ دینے کے لیے، ظلم کی مخالفت کرنے کے لیے آتا ہے. کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا ہو، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، مجلسوں کے دیکھنے کے بعد کہے گا میں مجلسوں کی حمایت کرتا ہوں. اب اگر کوئی بھی مخالفت کرے تو سمجھ جائیں یہ عدل کا مخالف ہے. جو بھی مجلس کی مخالفت کرے سمجھ لے ظالم کا ساتھی ہے. توجہ ہے جانے کا. صرف ایک زحمت دوں گا، اگر صلوات پڑھ کے تھوڑا آگے تشریف لیں. آپ جگہ نہیں ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں. صلوات پڑھیں گے کچھ تھوڑا اگر زحمت کر جا گیا. توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں سب سے بڑی علامت ہیں عدل کی. انسان جو عدل کو مانتا ہوگا، عدل کا حامی ہوگا، وہ مجالس میں آئے گا. اور انسان پورا کا پورا جو نظام مانتا ہے، اعتدال ہونا بہت ضروری ہے. زندگی میں اعتدال ہونا ضروری ہے. میں 2 چیزیں پیش کر رہا ہوں. اسلام میں ان 2 چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. توجہ ہے پورے مجمع کی میرے ساتھ. میں نا روی کو پیش کر رہا ہوں. 2 چیزوں کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، خصوصاً مکتب اہل بیت میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اصول کافی کے پہلے باب کا نام ہے
باب عقل و علم. بہار الانوار کے پہلے پورے باب کا پوری جلد عقل و علم پہ ہے. تو ہمارے یہاں دو چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پیش کر رہا ہوں دوبارہ ایک اور بہت بڑے محقق کی پوری تحقیق آپ کے سامنے خلاصہ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دو چیزوں کی بہت اہمیت. ایک ہے عقل, دوسرے احساسات. دو لفظ ذہن میں رکھیے گا, عقل اور احساسات. ان دو چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں خصوصاً. کبھی بھی اگر آپ ایک چیز کو زیادہ کر دیں گے تو دین میں توازن ختم ہونے لگے گا. توجہ ہو میرے ساتھ, کچھ لوگ پہنچ گئے, میں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. میانہ روی دین حنیفی ہے اعتدال ہو, اعتدال میانہ روی ہو, شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. تو اعتدال کے لیے دونوں چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک ہے عقل, دوسرے احساسات. یہ جو آپ مجالس کے اندر آتے ہیں عقل کا تقاضا, گریا کرتے ہیں احساسات کا تقاضا. اگر پہنچا پاؤں اس مفہوم کو, کبھی بھی کسی ایک چیز کا, اب انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں مجھے معاف کیجیے گا, اوور ڈوز نہ کریں. دوا کا آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے نا کہ بھئی اتنی آپ نے دوا کھانی ہے. سیرپ کا آپ نے 1 چمچ صبح لینا, 1 دوپہر 1 شام, یا 1 گولی صبح 1 دوپہر 1 شام. آپ کہتے ہیں چلے 2 3 کھا لیتا ہوں تو جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے, اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے. اگر بات پہنچا پایا. کئی حضرات کو ایک بیماری سی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہر چیز کو عقل کے حساب سے چلانے کی. جو بہت زیادہ عقل کا اوور ڈوز کر دیں تو احساسات مرنے لگتے ہیں. اگر بات پہنچ جائے. عزیزان گرامی, کبھی بھی عقل کا اوور ڈوز نہ کریں, احساسات ختم ہو جائیں گے, اور احساسات کا اوور ڈوز نہ کریں, عقل ختم ہو جائے گی. دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ چلیں گی تو یہ مجالس بہترین انداز سے تبلیغ بھی ہیں, عبادت بھی ہیں. اگر بات پہنچ جائے. مزید میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ عقل کے حساب سے عزیزان گرامی, کبھی بھی انسان دعا نہیں مانگ سکتا جب تک کہ احساسات اپنی معراج پہ نہ پہنچ جائے. دعا نتیجہ ہے احساسات کا, عقل کا نہیں, احساسات کا. عقل بتائے گی صحیح دعا کیا ہے, اور احساسات دعا کو صحیح طرح سے منگوائیں گے. یہ جو بکا ہوتی ہے نا, یہ احساسات سے ہوتی ہے. جناب امیر کے القاب میں سے ایک لقب ہے کھانا بکان, کثرت سے بکا کرتے تھے. اتنی بکا کرتے تھے, اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی, باقاعدہ آپ کی داڑھی جھڑنے لگتی تھی آنسوؤں سے. اتنے باقاعدہ گریا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ مولا اس طرح سے گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہا عرش ہل جاتا ہے گریے سے. کہا مولا کون سا گریا عرش کو ہلا دیتا ہے؟ کہا مظلوم کی حمایت میں اور مظلوم کا گریا. کہا جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہونا, کبھی بھی اس پہ ظلم نہ کرنا. جس کی کوئی حمایت کرنے والا نہ ہو, چوتھے امام کی حدیث ہے, ساتھی نہ ہو, جس کی کوئی حمایت کرنے, جو اس پہ ظلم نہ کرنا, کیونکہ جس کا کوئی یا کوئی بھی ہو, اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے. یہاں ظلم کرو گے وہاں پہ بدلہ آ جائے گا. میں جملہ کہہ گیا ہوں, یہ مجالس مظلوم کی حمایت کے لیے. اس میں جو عقل رکھتا ہوگا عقل کہے گی مظلوم کا ساتھ دو, احساسات کہیں گے کہ اسے یاد کرنے کی, تو دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں احساسات ختم ہو جاتے ہیں. اب عقل سے متعلق میں پیش نہیں کروں گا آج کی مجلس میں. اگر کہیں گے تو میں وضاحت اور کرتا ہوں, اگر ضرورت نہیں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, آگے چلتا رہوں. چلیں شاید اگر وضاحت کی ضرورت ہے, کیونکہ سب نے نہیں کہا, اس کا مطلب ہے وضاحت کی ضرورت ہے. آئیے ذرا, عقل کیا ہے؟ لا دین لمن لا عقل لہ. مولا فرماتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عقل نہ ہو. بھئی یہ 1400 سال بعد آپ یہاں پہ آ کے گریا کر رہے ہیں, کیا مطلب ہے؟ یعنی آج 1400 سال بعد بغیر حسین کو دیکھے آپ فیصلہ کر رہے ہیں حسین حق پہ ہے. یہ عقلی کا تو فیصلہ ہے نا. 1400 سال بعد بغیر دیکھے آپ کہتے ہیں حسین حق پہ ہے, یزید باطل ہے. یہ عقل کا فیصلہ. عزیزان گرامی, تو عقل کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں, یہ کیسے آپ اس نتیجے پہ پہنچے؟ عقل نے بتایا علی جیسا امام ہو تو اسی کو پہلا ہونا چاہیے. عقل بتاتی ہے.
یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ جو علم میں زیادہ ہو، حکمت میں زیادہ ہو، دانائی میں زیادہ ہو، شجاعت میں زیادہ ہو، عبادت میں زیادہ ہو، جو تمام فضائل میں کمال پہ ہو، اسی کو پہلا ہونا چاہیے. یہ عقل کا فیصلہ. توجہ ہے میرے ساتھ؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ یہ عقل کا فیصلہ. احساسات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جسے خود اپنا درد محسوس ہو، سمجھ لو زندہ. جسے درد محسوس ہوتا ہے نا وہ زندہ. جسے درد ہی نہ محسوس ہو، اس کا مطلب ہوتا جسم میں جان نہیں نا، تبھی درد محسوس نہیں ہو رہا. جسے اپنا درد محسوس ہو وہ زندہ ہے. جسے دوسرے کا درد محسوس ہو، اس کے احساسات نہیں مرے، احساسات زندہ ہیں. شریعت اسلام اپنے درد کو محسوس کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. دوسروں کی تکلیف کو، درد کو محسوس کرنے کا نام اسلام ہے. اسلام دین فطرت ہے. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. بچہ گرتا ہے، رو رہا ہوتا ہے بعض کا، اور بعض کا تو روتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ماں کی شکل کو دیکھا؟ اس کی تڑپ بتا رہی ہوتی ہے. گرا بچہ ہے، چوٹ اسے لگی. یہ احساسات ہے نا جو ممتا کے تقاضے میں ہیں کہ احساسات بتاتے ہیں یہ ماں ہے. پتہ نہیں ہے میرے ساتھ نہیں. یہ احساسات ہیں عزیزان گرامی. اللہ نے اسی لیے جو صفت ماں میں رکھی ہے وہ باپ میں نہیں ہے. اس کے احساسات بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، ماں کے احساسات زیادہ ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام نے کہا کہ کبھی بھی اپنے احساسات کو مرنے نہ دینا. جب احساسات مر جائیں تو نہ گریہ ہوتا ہے، نہ مظلوم کا ساتھ دینے کا انسان کا جی کرتا ہے. اسلام نام ہے. اب آئیں ذرا میں چند تاریخ سے مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. دین فطرت کیا ہے، چند مثالیں اگر سننا پسند فرمائیں. آئیں ذرا. نام ہے تاریخ میں زبیر. طلحہ زبیر آپ کے ذہن میں ہوں گے. تو زبیر پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی سگی پھپھی کے بیٹے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائیوں کا نظریہ میں پیش نہیں کرنا چاہتا، اور میں کوئی توہین بھی نہیں کرنا چاہتا، دل آزاری بھی نہیں کروں گا. اپنا میں پیش کر رہا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا بڑے عزت و ادب و احترام کے ساتھ. اگر سننا پسند فرمائیں. عزیزان گرامی، پوری زندگی زبیر نے جناب امیر علیہ السلام کا ساتھ دیا. داماد کس کے تھے؟ پہلے خلیفہ کے، اگر بات واضح ہو گئی. لیکن پوری زندگی بیعت نہیں کی، اپنے ہی خسر کی بیعت نہیں کی. کب بیعت نہیں کروں گا؟ تو جب پوچھا پہلے خلیفہ نے بیعت کیوں نہیں کر رہے، کہا میں جانتا ہوں جب حق علی کا ہے، جو چیز جانتا ہوں میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو ہم توہین نہیں کر رہے کسی کی، میں صرف پیش کر رہا ہوں. خود صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ دوسرے خلیفہ نے خطبہ دیا، کہا کہ کئی لوگوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی. منہم علی و زبیر، ان میں علی بھی تھے، زبیر بھی. بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی. اب پوری زندگی پوچھتے رہے کیا بات ہے، کیا معاملہ. نہیں، یہ امیر المومنین اب آ گئے حکومت میں، سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں. لیکن ایک مرتبہ آ کے کہا یا علی میں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، اب آپ کے پاس حکومت آئی ہے، مجھے گورنر بنا دیں. پتہ نہیں پہنچے ہیں نہیں پہنچے. مجھے اور طلحہ دونوں کو گورنر بنا دیں، کوفے اور بصرے کا. مولا نے کہا تمہارے لیے بہتر یہ ہے گورنر نہ بنو، بہتر یہ ہے تمہارے ایمان کے لیے گورنر نہ بنو. کہا کیوں؟ کہ تم اگر گورنر بن گئے تو تم ہر آدمی سے لڑتے پھرو گے، تمہارا مزاج کچھ اور ہے. ایمان کا تقاضا یہ عہدہ نہ ہو تمہارے پاس. میں تمہیں دیکھنے کے بعد جانتا ہوں، میں بتا رہا ہوں تمہارے پاس عہدہ نہیں ہونا چاہیے. باہر نکلے، کہا بھائی ٹھیک ہے فیصلہ کر لیا، اب تک تو علی کا ساتھ دیا تھا، اب علی کا ساتھ نہیں دوں گا، مجھے عہدہ نہیں ملا. کچھ لوگوں کا ایمان کچھ مفادات نہ ملنے پہ بھی پھر جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. گرامی، چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان ہے کان زبیر منا اہل البیت، زبیر ہم اہل بیت سے تھا. جو جناب سلمان کے لیے پیغمبر نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے عاشق تھے. امام فرماتے کان زبیر منا، زبیر ہم اہل بیت سے تھا. حتی ولد لہ ولد شؤم، جب تک کہ اس کے یہاں ایک منحوس بیٹا پیدا نہیں ہوا، عبداللہ ابن زبیر. کا بیٹوں نے باپ کو بھی ہمارا دشمن بنا دیا، چڑھاتے رہتے تھے. ارے کیسے علی کی حامی ہو، کبھی عہدہ نہیں ملا، پیسے نہیں ملے. مولا نے کہا نہ عہدہ دے کے خریدوں گا، نہ پیسے دے کے خریدوں گا. جس کے پاس ایمان ہوگا خود بخود علی کے پاس آئے گا. پتہ نہیں توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے. توجہ ہے تو جانے گیا. وہ اور ہوں گے جو دولت دے کے اپنا حامی بناتے ہوں گے.
جناب ختم مرتبت کی حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. کوئی آپ سے محبت کرے گا ہی نہیں سوائے مومن کے، کوئی آپ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، یا علی اگر آپ کسی مومن کی ناک پہ بھی تلوار مار دیں تو بغض نہیں رکھے گا، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے آپ سے محبت. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی حدیث ہے. کہ اگر آپ دیکھیں عربوں کے اندر کسی کو کہتے تھے نا کہ اس کی ناک کو نیچا کر دیا یا ناک کو زمین پر رگڑ دیا، توہین کرنے کے مقصود میں آتا تھا، مقصد میں. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر آپ کسی مومن کی ناک پہ بھی تلوار مار دیں تو آپ کی توہین نہیں کرے گا، اس کے ایمان کا فطرت کا تقاضا یہ ہے علی سے محبت رکھو. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں یا علی اگر آپ نے جناب امیر سے نے کہا، صحابہ سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ کا بھی قتل علی نے کیا ہو تو مخالفت نہ کرنا، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ کا بھی علی نے قتل کیا ہو تو مخالفت نہ کرنا، علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. بھائی کیوں ایمان کی علامت ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے جو باعظمت ہو اسے مانو. عقل کا تقاضا یہ ہے چاہے میرے معیار کے مطابق ہو نہ ہو، کیونکہ میں کئی مرتبہ اپنے تمایلات، اپنے تحفظات، اپنے مفادات کو ذہن میں رکھوں گا، لیکن علی کبھی اپنے مفادات کو نہیں دیکھیں گے. جسے دنیا بناتی ہے وہ دنیا کے مفادات دیکھتا ہے، جسے خدا بناتا جسے خدا بناتا ہے وہ خدا کے مفاد کو ذہن میں رکھتا ہے. توجہ ہے جو جانے کی راہ. تقاضا یہ ہے انسان کی عقل کا، فہم و فراغ. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اشرف ہو، جو افضل ہو، چاہے میرے مفادات پورے نہ ہو رہے ہوں تو فطرت کا تقاضا یہ ہے اس کا ساتھ دیا جائے. اعتدال اسی کا نام ہے، میانہ روی اسی کا نام ہے. شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. اب جانے کی راہ میں کچھ ایسے افراد تھے جو مفادات پورے نہ ہونے کی وجہ سے مولا کی مخالفت کر رہے تھے. اگر سننا پسند کریں گے آگے بڑھوں گا. تو اب فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے جو فطرت دی ہے تمام انسانوں کو، اللہ نے سب کو اسی پہ خلق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، کبھی بھی کسی بھی مخلوق میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اور دوسرے مقام ہے ولن تجدوا فی سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کا فیصلہ ایک ہی سا رہتا ہے. جو اس نے فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ سب کے لیے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ استثناء ہو جائے. تو اب میانہ روی بے انتہا اہم ہے. شدت پسندی کیوں آتی ہے؟ ایک واقعہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ ممبر سے سنا ہوگا، آئیے ذرا اسے ایک نیا نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر کے فیصلوں کے اندر کتنی حکمت و دانائی ہے. اگر سننا پسند فرمائیں گے. جیسے ہی میں شروع کروں گا واقعہ، مجھے پورا یقین ہے کہ بچے بچے کو یاد ہوگا، بزرگ تو ویسے ہی سکھلائے بیٹھے ہیں. تو اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مولا نے کس طرح سے کیوں فیصلہ کیا یا کیسے فیصلہ کیا، یا کہاں تلوار نہیں اٹھائے، کہاں تلوار اٹھانی تھی، یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اب آئیے ذرا پیش کر دیتا ہوں، خلاصتاً اشارتاً پیش کر رہا ہوں. یہ فطرت کے تقاضے ہیں، عقل کے تقاضے ہیں، عصمت کے تقاضے ہیں جو مولا نے فیصلے کیے. کہ دو خواتین دو بچے لے کے آتی ہیں مولا کے پاس، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی. تو دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے. اور دوسرا ہے واقعہ کہ جہاں پہ ایک بچہ ہے، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے. واقعہ ذہنوں میں ہے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پہ ایک بچہ ہے، دو خواتین ہیں، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے. تو مولا نے جب انہوں نے کہا کہ یا علی فیصلہ کیجئے بچہ کس کا ہے، مولا نے کہا خود فیصلہ کر لو، جانتی تو ہو. فطرت کا تقاضا یہ ہے پہلے لمحہ فکریہ تو دو، سوچنے کی مہلت دو، فوراً فیصلہ نہ کر دو. مولانا نے کہا خود فیصلہ کر لو، جانتی تو ہو نا بچہ کس کا ہے. تو مولانا نے کہا بتاؤ بچہ کس کا ہے. دونوں نے کہا بچہ میرا. مولانا نے کہا پھر سوچ لو، میں فیصلہ کر دوں گا. پتہ نہیں ہے میرے ساتھ نہیں. مولانا نے کہا خود سوچ لو، میں بھی فیصلہ کر دوں گا. کہا یا علی فیصلہ آپ کر دیجئے. مولانا نے کہا اچھا. آواز دی جناب قمبر کو، مولا کے غلام تھے. البتہ مولا نے آزاد کر دیا تھا، وہ خود در چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے. مولا نے کہا آزاد ہو، میں نے آزاد کر دیا. کہا یا علی میں نے فیصلہ کر لیا، آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب یہ محبت کا تقاضا تھا. تو مولا نے آواز دی، کہا قمبر تلوار کھینچو. جناب قمبر نے تلوار کھینچی. کہا بچے کے دو ٹکڑے کر دو، دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دو. اب وہ کوئی آج جیسا کوئی شیعہ ہوتا ضعیف العقیدہ،
تو وہ مولا سے معاذ اللہ اعتراض کریں، مولا بچے کا کیا قصور ہے، بتائیے ان دو خواتین میں سے کس کے دو ٹکڑے کروں؟ وہ تھے جناب قمبر، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی. انہوں نے کہا اگر علی کا حکم ہے نا کہ بچے کے دو ٹکڑے، تو پھر بچے ہی کے دو ٹکڑے صحیح. بھائی توجہ ہو میرے ساتھ، ایمان اتنا قوی ہونا چاہیے، امام کے کسی بھی حکم پہ ذہن میں اشکال نہیں آنا چاہیے، اعتراض نہیں آنا چاہیے. جناب قمبر نے تلوار کھینچی، آگے بڑھے، جیسی تلوار اٹھائی دو ٹکڑے کرنے کے لیے، ان دو خواتین میں سے ایک نے کہا یا علی مجھے بچہ نہیں چاہیے، اسے دے دیں. مولا نے کہا یہ ماں ہے. اب مجمع اعتراض کرنے لگا، یا علی وہ خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے. مولا نے کہا یہ ممتا کا تقاضا ہے، ماں چاہتی ہے بچے کی زندگی ہو چاہے کہیں پہ بھی رہے. وہ جو ماں نہیں تھی کیا مجھے نہ ملے تو اس کو بھی نہ ملے، بچہ مر جائے مجھے نہیں چاہتا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. وہ جو ماں نہیں تھی وہ کہتی تھی بے شک مر جائے نہیں چاہیے. وہ جو ماں تھی کہ بے شک میرے پاس نہ رہے اسی کے پاس رہے، زندہ تو رہے. اب سمجھ میں آیا مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی. خلافت کسی کے بھی پاس رہے، دین تو باقی رہے. مولا فرمائیے رہے کسی توجہ فرمائیے. توجہ ہے جانے کی راہ. مولا دین کی زندگی چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے بس میرے ہی پاس رہے، کسی کے بھی پاس رہے، دین تو باقی رہے. توجہ ہو مجمع کی. اذان گرامی ایک بات تھی، علی ہے دین کے باپ، کہا مجھے اسلام کی زندگی چاہیے، میں نے سینچا پالا اسے، میانہ روی ہونی چاہیے نا. تو میرے مولا نے کہا کسی کے پاس بھی رہے مجھے دین کی زندگی چاہیے. اب سمجھ میں آ رہا ہے مولا کا مشورہ دینا نہیں پہنچا سکا بات کو. اذان گرامی ایک آدمی کا بچہ ہے، دوسرے نے گود لے لیا. اب وہ دیکھ رہا کہ بچہ کبھی دیر سے آ رہا ہے، یہ ٹوکتا ہی نہیں، ڈانٹتا بھی نہیں ہے، بیٹا دیر سے کیوں آ رہے ہو. لیکن جو باپ تھا بار بار کہتا ہے بیٹا دیر سے مت آیا کرو، آوارہ ہو جاؤ گے، گھر جلدی چلے جایا کرو، دیر سے مت آؤ. لیکن جو باپ نہیں تھا اسے پرواہ نہیں ہے. اب مولا مشورہ دینے اس لیے جاتے تھے کہ باپ تھے، کہیں دین خراب نہ ہو جائے. توجہ فرمائیے تو ہے نا کہ بھائی سب توجہ رکھیں گے، میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. اب سمجھ میں آیا بعض افراد کہتے ہیں مشورہ دینے کیوں جاتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہیں خراب نہ ہو جائے دین. بھائی ان کا تو ہے نہیں. اولاد تو مولا کی تھی نا، دین مولا کا بچہ تھا کہ اس لیے مشورہ دیتے رہوں گا. تو ایک بات واضح ہو گئی، اگر آج آپ کو دین میں دہشت گرد نظر آئے تو سمجھ لیں کوئی سوتیلا باپ گزرا ہے. جس نے پرواہ ہی نہیں کی ہے کہ یہ اگر آوارہ ہوتا دہشت گرد بنتا بن جا، میرا تو ہے نہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اگر آج دہشت گرد نظر آئے تو سمجھ جائیں کوئی بنو امیہ بنو عباس، جنہوں نے پرواہ ہی نہیں کہ اگر بدماش بنتا تو بن جائے، آوارہ ہوتا ہو جائے، دہشت گرد بنتا، قاتل بنتا بن جائے، چور بنتا بن جائے. یہ بار بار اہل بیت کا قیام کرنا سمجھا رہا ہے، وہ باپ ہے. اگر یزید قیام کرتا سید الشہداء بتاتے خبردار دین کو بگڑنے نہ دینا، یہ ہمارا ہے. اذان گرامی یہ دین فطرت کا تقاضا تھا، اہل بیت کا بار بار اٹھنا، بار بار قیام کرنا. میں نے پورا جگت لگا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اذان گرامی اہل بیت علیہ السلام اسی لیے بار بار سمجھاتے تھے خبردار دین کو بگڑنا نہ دینا، تمہیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آنے والوں کو ہوگا، تمہارے سامنے اتنا نہیں. لیکن پھر بھی مسلسل مشورے دینا، جانا، کام کرنا، کسی بھی طرح سے یہ بچ جائے، کہیں آگے تو بڑھتا رہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے بہت سے افراد پیغمبر اسلام کے زمانے میں کیسے کیسے تھے لیکن ساتھ رکھتے تھے. کہ سب کو ساتھ رکھو، کہ یا رسول اللہ اگر آپ جانتے ہیں تو ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کھول کے نہ کہلوائیے گا.
آپ حضرات بھی جب تک پورا نہ کہلوا رہے تھے تب تک داد نہیں دیتے، میں نے دیکھا۔ اعلان گرامی پیغمبر اسلام سے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، یہ ہمیشہ ساتھ بڑے بڑے علماء سے کہا پیغمبر ساتھ کیوں رکھتے تھے سب کو، کہ جو منافق یا برے تھے ان کو ہٹا دیتے، کہا پیغمبر کہتے تھے انہیں ساتھ رکھو نسلیں صحیح ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ آج مانے نہ مانے بچے صرف رہ رہ کے ساتھ میں اچھے ہو جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا جناب امیر کا جملہ، جب جناب مالک اشتر نے کہا مولا صفین میں جتنے آپ نے قتل کیے دشمن اتنے میں نے مارے، کیا مالک تمہارے مارنے میں میرے مارنے میں فرق ہے؟ تمہارے سامنے جو دشمن آیا تم نے گردن کاٹ دی، میں پیشانی سے صلب کو دیکھتا تھا، اگر نسل میں ایک میرا ماننے والا تھا میں بھاگنے دیتا تھا، ایک بھی اگر میرا ماننے والا ہوتا میں اسے بھاگنے دیتا تھا۔ بس جو علی کے سامنے آتا تھا دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوتا تھا کہاں آ گیا تو پھر بھاگتا ہی تھا، نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر بکری غلطی سے بھی شیر کے سامنے آ جائے تو بھاگنے پہ مجبور ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا سامنے شیر ہے، تو مولا کہتے تھے جو بھاگتا میں بھاگنے دیتا ہوں، پیچھا نہیں کرتا، پیچھا کرنے والے اور ہے۔ حضرت محمد ہے توجہ ہے جانے کے نام، اسلام دین فطرت ہے، حتیٰ جنگ کے بھی تقاضے ہے کہ کس طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ بھاگنے والے کو بھاگنے دو، جو خود نہیں لڑ رہا اسے بھاگنے دو۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، شاید کبھی آپ نے سنا ہو لیکن آج سن لیجئے، بہت بڑے بڑے علماء خطبہ کو سنا ہوگا، مجھ ناچیز کے بھی دو جملے سن لیجئے۔ حضرت محمد حنفیہ مولا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس سے بڑے ہیں، امام حسین سے چھوٹے ہیں، اپنی والدہ کے صرف اکلوتے بیٹے ہیں، نام ان کی والدہ کا بھی فاطمہ تھا، لیکن اب سن لیں فاطمہ حنفیہ۔ تو محمد حنفیہ کا بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا، میں پورا خون جگر لگا کے جملوں کو پیش کر رہا ہوں، کہ بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا، کہ بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، جہاں چھوڑ کے جاؤ گے مجھے وہیں پاؤ گے، کہ بیٹا نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے خود میرے سامنے آ جاتا، کہ زمین پہ گڑ جاتا ہوں، دانت بھینچ لیتا ہوں، تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ جناب امیر علیہ السلام ہے، جنگ میں بھی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی مقام پہ اہل بیت آپ ہمیشہ اعتدال دیکھیں، کبھی بھی جانے والے کو کہا نہیں لوٹنا مت۔ عزیزان گرامی پوری زندگی کے اندر ائمہ علیہ السلام نے کہا ایمان کے اندر اعتدال رکھو، شدت پسندی دہشت گردی کبھی آپ کو دہشت گرد شیعہ نظر نہیں آئے گا، حتیٰ اہل سنت کے اندر بھی آپ کو دہشت گرد نظر نہیں آئے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جملہ تو کہہ گیا ہوں، تو دو چار افراد کے علاوہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں صرف شیعوں میں نہیں، حتیٰ اہل سنت میں بھی آپ کو دہشت گرد نظر نہیں آئے گا۔ جہاں جہاں پہ بھی پیغمبر اور آل پیغمبر کی محبت ہوگی وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، جہاں پہ بھی آپ کو دہشت گردی نظر آئے سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جو تکفیریت کا ماننے والا ہے۔ تکفیری تو سمجھتے ہیں، کھل کے نہ کہلایا کیجئے خدا۔ رضوان گرامی اب یہ جتنے بھی وہابیت کی جو بالکل ایکسٹریم ہے اسے تکفیری کہا جاتا ہے، وہ تکفیری حتیٰ دیوبندیوں کے اندر بھی جو اعتدال رکھنے والے ہیں وہ دہشت گردی نہیں کرتے۔ جہاں پہ بھی آپ کو جہاں بالکل انسان دہشت گردی اور یہ تمام ان چیزوں میں جہاں بالکل اعتدال سے گزر جائے، تکفیریت میں آ جائے، تو وہ کبھی نہ عقیدے کے اندر اعتدال رکھے گا نہ عمل میں اعتدال رکھے گا۔ آل محمد کے ماننے والوں میں ہمیشہ اعتدال نظر آئے گا، ہمیشہ۔ میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں، آخری جملے پیش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہر روز مختلف فرمائشات مسائل کی پیش کر دیتے ہیں، میں سارے مسائل تو نہیں پڑھ پاؤں گا، چند جملے پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی ہمیشہ یاد رکھیں اہل بیت کے ماننے والے اعتدال پسند۔ جناب عباس کے سامنے جب دشمن آ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ فوراً سید الشہداء سے اجازت مانگتے ہیں، مولا 1000 کا تو لشکر ہے 2 محرم کو، اجازت دے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ حضرت حور کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، کہ اجازت دے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ تو جناب سید الشہداء نے وہاں پہ بھی دین کو مقدم رکھا، کہا عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے۔ کتنا بڑا جملہ! انہوں نے کہا تھا اپنے خیمے اکھاڑ کے پیچھے کر لیجئے، تو جناب عباس نے کہا ہم نے خیمے نصب کر دیے ہیں سید الشہداء کے کہنے پہ، اب میں خیمے نہیں اکھاڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ تیار ہو جائیں جنگ کے لیے۔ تو جناب عباس نے فوراً جنگ نہیں شروع کی، کہا آقا اجازت ہے، مولا
اجازت ہے کہ جنگ کی دعوت دے رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو 1000 کا لشکر انہیں دیکھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے. جناب عباس کے ذہن میں یہ بات رہ گئی، ہم پہل کرنا چاہتے. جب 9 محرم کو حملہ ہوا تو جناب عباس جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے. اس وقت سید الشہداء جناب زینب کبریٰ کے ساتھ بیٹھے تھے. مرحوم سید العلماء نے اس کو اپنی مسائل میں ذکر کیا. وہ کہتے ہیں جناب زینب کے ساتھ بیٹھے تھے سید الشہداء، اور اب مولا جانتے تھے دلاسوں کا وقت گزر چکا ہے، اب دلاسوں کا وقت نہیں رہا. تو بی بی کو بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کتنے مصائب آنے والے ہیں. اس دوران جناب عباس آ کے ایک جملہ کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا. دیکھیں روایت میں الفاظ آتے ہیں، انداز نہیں. میں مصائب شروع کرنا چاہ رہا ہوں، سنیں گے اس جملے کو. کچھ لوگ پہنچے، کچھ لوگوں کی ہے میرے ساتھ. مصائب میں اگر آپ دیکھیں نا روایات میں الفاظ آتے ہیں، انداز نہیں آتا. یہ نہیں بتایا کس طرح سے کہا، صرف یہ ذکر کیا ہے کہ جناب عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا. سید العلماء کہتے ہیں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اجازت یہاں پہ خبر نہیں دے رہا ہے. مولا حق ہو گیا، خبر دینے نہیں آئے بلکہ اجازت مانگنے آئے. کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا، یعنی وہ جو 2 محرم کو آپ نے کہا تھا نا ہم پہل نہیں کریں گے، اب ان کی طرف سے پہل ہو گئی. اب تو آپ کی اجازت ہے. ایک جملہ حتیٰ طبری نے جو اہل سنت کا مورخ ہے اس نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ کہا جناب سید الشہداء نے حضرت عباس سے، بے نفس لکل وغیرہ، میری جان آپ پہ قربان. بہت بڑا جملہ. جناب سید الشہداء نے کہا عباس میری جان آپ پہ قربان. ان سے کہیں حملہ روک دو، 1 رات رہنے دو، کل جنگ حملہ کر دینا. جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا. کہا مولا یہ آپ نے مجھ سے کیا کہہ دیا؟ مجھے تو ماں نے بچپن سے بتایا میں آپ پہ قربان. یہ جملہ حتیٰ جناب علی اکبر علیہ السلام سے نہیں کہا جناب سے. کیوں؟ کیونکہ جناب عباس کے احساسات کو سمجھتے ہیں حسین ابن علی. فطرت میں عقل و احساس کا بڑا دخل ہے. تو کہا احساسات کو سمجھتے ہیں. کہا عباس سے برداشت نہیں ہوگا. اب میں کہوں گا مولا جو چاہیں کام لے لیجیے جناب عباس سے، کیونکہ جانتے ہیں نا نفسیات کو. جناب عباس کے احساسات میں جناب سید الشہداء کا عشق تھا، برداشت نہیں کرتے تھے. کہا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ زارو قطار آنسو بہنے لگے. مولا آپ نے کیوں کہا آپ مجھ پہ قربان، میں آپ پہ قربان. کہا عباس ان سے کہو کہ آج حملہ نہ کریں، 1 رات رک جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 1 رات کی مہلت مانگی تھی. میں کہتا ہوں انہیں 1 رات کی مہلت دی تھی کہ تاکہ حر اس طرف آ جائے، حر کا بیٹا اس طرف آ جائے. کئی لوگوں نے آنا تھا نا، ابھی کچھ لوگ پہنچے نہیں تھے. جناب حبیب پہنچے نہیں تھے، جناب مسلم نے اوسجا. تو اب کہا کہ 1 رات کے لیے. جب جناب عباس آئے تو مورخین نے لکھا ہے کہ پورے جو لشکر یزید تھا سب کو ایک ہی آدمی کا بہت زیادہ خوف تھا، وہ تھے حضرت عباس. جب آتا دیکھا تو عمر سعد نے کہا پوچھو کیا بات ہے، قریب مت آنے دینا، یہ عباس ابن علی. روب تھا جناب عباس کا. تو جناب عباس نے کہا عمر سعد میرے بھائی نے کہا کہ آج حملہ مت کرو، کل تک کے لیے رک جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو امان نامہ دینے کے لیے تیار. عمر سعد نے کہا میں آپ کو امان نامہ. کہا تم مجھے امان نامہ دے گا؟ اگر میرے بھائی نے نہ کہا ہوتا میں تجھ سے کلام کو جائز نہیں سمجھتا. میرے بھائی نے حکم کیا تھا، میں تجھ سے کلام کرنے آیا. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ جناب عباس جو فطرت کے تقاضے ہیں اس سے بھی بہت بالا تر ہے. میدان کربلا تمام شہداء کے لیے جہاد اصغر تھا، جناب عباس کے لیے جہاد اکبر تھا. جہاد اصغر جنگ کو کہتے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہتے ہیں. جناب عباس جہاد اکبر کر رہے ہیں. کیوں؟ ان سے مخاطب ہے جن سے بات کرنے کو مولا عباس کہتے ہیں مجھے اجازت دے میں انہیں مار دوں. مولا حسین کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آج رک جاؤ. اللہ بہت مشکل کام ہے. میں پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. اب میں پیش کروں گا. مجھ سے درخواست کی ہے، میں جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے کل پیش کر دیا تھا لیکن آج پھر دوبارہ درخواست کی ہے. اس مقام پہ نہیں کسی دوسرے مقام پہ، اقبال ٹاؤن جہاں میں نے پیش کیا تھا جناب عباس کے مسائل کو. 2 جملے سن لیجئے گا. جب مدینے میں خبر پہنچی نا، بشیر ابن جزلم نے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے مدینے والو اس کا نام پلٹ دو، دوبارہ یثرب کر دو.
جس نبی کی وجہ سے نام مدینہ النبی رکھا تھا، مسلمانوں ہی نے اس نبی کے نواسے کو مار دیا. اس کا نام پلٹ دو، یسرب کر دو. اب ایک مرتبہ مشیر نے اعلان کیا قتل الحسین بکربلا. جب کہا نا قتل الحسین بکربلا، مسجد کے بالکل ساتھ والا گھر پیغمبر اسلام کا اور امیر المومنین کا. مولا کے گھر میں اب کون رہ رہا تھا؟ جناب ام البنین. جناب ام البنین نے سن لیا قتل الحسین بکربلا. بی بی نے فوراً آواز دی اپنے پوتے کو، 7 برس کے ہیں، کچھ نے 11 برس لکھا، کچھ نے 7 برس. کہا ذرا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. علماء نے لکھا جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، یعنی اب دیکھ نہیں پاتی تھی. ہاتھ میں عصا لیا، سر پہ برقع لیا، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی آئی مسجد نبوی، ایسی مسجد رہی ہوگی اس زمانے میں. ایک مرتبہ آئی اور آ کے سوال کیا کہ بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ جیسے پوچھا نا کون سا حسین مارا گیا، بشیر نے کہا بی بی نواسہ حسین، نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا. بس یہ سننا تھا. جناب ام البنین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. فوراً بی بی نے آنسو بہتے ہوئے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارا گیا. جیسے ہی بی بی نے سنا نا پہلے عباس مارے گئے، تو فوراً بی بی نے سوال کیا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، عباس شیر خدا کا شیر تھا، حیدر کرار کا بیٹا تھا. بشیر میں نہیں مان سکتی عباس جنگ نہیں کر سکا. تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر ممکن ہی نہیں ہے عباس گرز کا وار نہ روک سکے. اب گرز لوہے کا ہوا کرتا تھا کہ بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. میں نہیں مان سکتی کہ عباس گرز کا وار نہ روک سکا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، پشت سے گرز مارا ایک ظالم نے، تو عباس کے بازو نہیں تھے. جیسے کہا نا کہ بازو نہیں تھے، جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھی ماتم کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی تھی واہ عباسا، واہ مظلوما، واہ غربتا. جب رونے لگی تو اب بشیر سے رہا نہ گیا. کہ بی بی کیا بات ہے، بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. کہ بی بی کیا بات ہے، کون سی بات آپ کو شدید محسوس ہوئی ہے؟ کہ بشیر تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا تھا، اس کے بازو نہیں تھے. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا، ہاتھوں کا سہارا لیتا. بشیر جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا، اس کے ہاتھ نہیں تھے. تو میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں اس کا چہرہ زمین پہ لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا تھا. وفی صدر ہی سہام، جبکہ اس کے سینے میں تیر لگے تھے. ایک مرتبہ بی بی نے اپنے پوتے سے کہا ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. آئی بی بی جنت البقیع. اب بہت بزرگ عالم دین ہیں، وہ کہتے جب آئی نا جنت البقیع تو ایک بی بی کی قبر کی پائنچی میں بیٹھی اور ایک جملہ کہا کہ بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا. بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. ایک مرتبہ بھی نے رو کے کہا لیکن بی بی معاف کر دیجئے گا، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. اجرکم اللہ. بس بھائی اب گریہ کیجئے گا، آپ کے سب کے اپنے اپنا رونا اپنے اپنے نصیب کا ہوتا ہے، یہ قسمت سے ہی روتا ہے انسان. آج جناب ام البنین کو پرسہ دیجئے گا جناب عباس علیہ السلام کا. آج باب الحوائج کا پرسہ دیں گے نا، 2 جملے پیش کروں گا. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں نفس المحموم میں سب جگہ پہ بی بی کا مرثیہ لکھا ہے. بی بی جب مرثیہ کرتی تھی نا تو مروان جیسا پتھر دل آدمی رکتا تھا، پوچھتا تھا یہ کون بی بی ہے جو رو رہی ہے؟ کہا یہ عباس ابن علی کی ماں ہے. تو پھر مروان کہتا تھا بڑا درد ہے ام البنین کی آواز میں. کیسے روتی تھی بی بی؟ سوال کرتی تھی او مدینے سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا اب قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ پھر بی بی کہتی مجھے اتنا بتاؤ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا اس کا چہرہ پہلے لگا تھا.
اجرکم اللہ. بس بھائی بی بی ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے 4 قبریں بنایا کرتی جنت البقیع میں. بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے. کہتی یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے. پھر دوسری قبر بناتی، کہا یہ جعفر کی، یہ عبداللہ کی، یہ عثمان، سب کی قبریں بناتی. پھر کہتی اے میرے شیرو میں آپ پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. پھر اپنے ہاتھوں سے 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. پھر کہتی مولا میں آپ پہ گریہ کروں گی کیونکہ آپ کی ماں زہرا نہیں ہے. بی بی بہت گریہ کرتی، بہت زیادہ رویا کرتی تھی. 1 سال تک روتی رہی. پہلے ہی سال میں بی بی کا انتقال ہو گیا. اب سنیں گے جملے. جب بی بی کو خبر ملی نا قافلہ واپس آیا، فوراً اٹھی آئیں جناب زینب کے پاس آئیں. آ کے ایک جملہ کہا کہ بی بی میں آپ کو حسین کا پرسہ دینے آئے. جب کہا نا میں آپ کو حسین کا پرسہ دینے آئی، جناب زینب رونے لگی. کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ پیش کرتی ہوں. جب جناب زینب نے کہا نا میں آپ کو عباس کا پرسہ پیش کرتی ہوں، جناب ام البنین نے کہا تو اشتہار دی کہتے بی بی نے رو کے کہا نہیں بی بی مجھے عباس کا پرسہ نہ دے، مجھے حسین کا پرسہ دے. میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان، میں حسین پہ قربان. بی بی بہت روتی، کہا مجھے صرف حسین کا پرسہ دیا کرو. اجرکم اللہ. بس میں جملے پیش کر رہا. سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں. میں بہت سخت جملے کہنے والا ہوں. 2-4 سخت جملے سن لیجئے گا. ایک بہت بڑے عالم حرم امام حسین کی حرم حضرت عباس میں مجلس پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے یہ روایت پڑھ دی. یہ روایت کہ حضرت عباس کے جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو عمر سعد نے کہا نا کہ آگے بڑھ کے کوئی عباس کا سر قلم کر دے، تو کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. کہا نہیں یہ شیر ہے، ہم حملہ نہیں کر سکتے. کہا کیسے مارو گے؟ سب نے کہا ہم تیر ماریں گے. تو سب لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے، پورے سینے میں تیر تھے. جب لوگ تیر مار رہے تھے نا ایک تیر جناب عباس کی دہنی آنکھ میں لگ گیا. جب لوگ تیر مار رہے تھے ایک تیر آنکھ میں لگا. جانے گرامی جب آنکھ میں تیر لگ جائے، ایک سوال کروں، اگر آنکھ میں پلک کا بال بھی چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. انسان فوراً تیر کو، فوراً آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے وہ بال نکالتا. اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے تو سوچے کتنی تکلیف ہوگی. اور اگر بازو نہ ہو. اس نے یہ روایت پڑھ دی کہ جناب عباس کی دہنی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. شیخ یحییٰ یثربی، آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی مجلس میں موجود تھے جو امام حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے جملہ سنا، بے ہوش ہو کے گر گئے. جب بے ہوش ہوئے نا ہوش میں آئے. کہا بلاؤ اس عالم کو. کہا آئندہ یہ روایت مت پڑھنا. کہا میں نے روایت خود پڑھی تھی. کہا ہاں میں نے بھی روایت دیکھی لیکن مت پڑھنا. آج میں بے ہوش ہو گیا، اگر کوئی کمزور دل کا ہوگا مر جائے گا. یہ روایت نہ پڑھنا. کا نہیں پڑھوں گا آئندہ. اٹھے خود کہتے ہیں شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں حرم حضرت عباس میں آیا، زری پہ دونوں ہاتھ رکھے. کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کے پڑھنے والے ذاکر کو روک دیا روایت پڑھنے سے. مجھے نہیں پتا آپ کے تیر لگا تھا نہیں لگا تھا، روایت تو ہے، پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں میں گھر آ گیا، رات کو سویا، خواب میں حضرت عباس کو دیکھا. کہا او شیخ تو نے کیوں روکا میرے ذاکر کو مجلس پڑھنے سے؟ کہا مولا مجھے پتہ نہیں آپ کے تیر لگا تھا نہیں لگا تھا. کہا میرے رونے والوں کو اب خود جا کے بتانا عباس نے کہا مجھے تیر لگا تھا. کہ میرے رونے والوں سے کہنا میری داہنی آنکھ میں تیر لگا تھا. پوچھنا اگر آنکھ سے کوئی تیر نکالنا چاہے ہاتھ سے نکالتا. میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے. کہ جب میری آنکھ میں تیر لگا میرے ہاتھ نہیں تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا، تیر نہیں نکلا. پھر میں نے سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ کھینچا. جب تیر نکلا مجھے تکلیف محسوس ہوئی. زندگی میں نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آؤ. میں نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بلایا، مولا مدد کو آؤ، آنکھ میں تکلیف ہے. جب ایک مرتبہ سید الشہداء آئے، آ کے جناب عباس کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. مولا اپنے ابا کے دامن سے خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں. سید الشہداء نے ابا کا دامن اٹھایا، جب خون صاف کرنے لگے نا تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں سے کہے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کبھی زہرا کے بیٹوں کو کوئی کام نہ کہنا.
مولا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا میری آنکھ سے خون صاف کرنے کی، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے نہ کبھی زحمت نہ دیتا۔ دو دعا کے جملے کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کریں گے، میرے ساتھ دعا مانگیں گے۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جب چہلم پہ قافلہ واپس آیا تو جناب زینب نے رو کے کہا بھیا اے حسین، میں جب بھی آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے۔ حسین میرے پاؤں بہت زخمی ہے، حسین مجھے کلیجے سے لگا لو، حسین شام میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو بی بی یہاں رو رہی تھی بلند آواز سے، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیں گے، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ جب رو رہے تھے نا تو اس وقت ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو۔ سید سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلے، آ کے اشارہ کیا کہ پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیویاں قبر پہ گر گئیں، رونے لگیں، سب گریا کر رہی تھی۔ امام سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی۔ ایک مرتبہ پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجئے۔ جب پھپھی کو اٹھایا نا قبر سے تو جناب زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ پھر بیویاں قبر پہ گر گئیں، پھر رونے لگیں۔ پھر امام سجاد نے سہارا دیا، پھر بیویوں نے پوچھا بیٹا یہاں کس کس کی قبر ہے؟ کہا یہاں قاسم کی ہے، یہاں اون و محمد ہے۔ ساری بیویاں رونے لگیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ نے سب قبروں کا نشان بتا دیا لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتا۔ تو امام سجاد سے رہا نہ گیا، کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ جب جانے لگے نا تو ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر لیں، سب اپنے اپنے حاجات طلب کیجیے گا۔ میں ظہور امام زمانہ کی دعا مانگنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ کہا۔ جب امام سجاد لے کے چلے نا بیویوں کو، کہا میرے ساتھ چلے میں چچا عباس کی قبر پہ لے جاؤں۔ جا رہے تھے کہ جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا، کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں مت بتانا میرے بھیا عباس کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی ہے۔ پروردگارا عباس ابن علی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ پروردگارا واسطہ حضرت عباس کا، واسطہ اس چھوٹی بی بی کا جس کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی۔ بھئی نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا، وجود پہ اختلاف تو نہیں ہے۔ سکینہ کہیں رقیہ کہیں، ایک بچی تو ہے نا۔ پروردگارہ اس بچی کا چچا کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں کو حضرت مولا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارہ جب چلی تھی نا بیویاں شام سے، جب چلی تھی تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آج فجر سے آپ کی ماں کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے رباب کہاں چلے گئی ہیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی ہے۔ کہاں گئی ہیں؟ جب چلے کہا بیٹا سجاد یہ زندان کا راستہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہے۔ جب آئی نا بی بی تو دیکھا کہ جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی بیٹی تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، تمہیں گھر واپس جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، بیٹی ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ماں کتنا تڑپتی ہوگی۔ پروردگارہ ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سید الشہداء کی زیارت شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین